ناظرین، جو ایک بڑی عجیب و غریب جو ہے نا حرکت دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کے ایوانوں کی طرف سے کہ جب گورنمنٹ جو ریاست کے تمام معتبر ادارے ہیں، جو ہم نے کل بھی آپ کو سنوایا بھی دکھایا بھی تھا کہ صدر پاکستان کی طرف سے، اس کے بعد جو کور کمانڈر کانفرنس کی طرف سے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے ایک دن پہلے، اس کی کوریج، یہ اخبارات اگر میں پروڈیوسر صاحب ریکویسٹ کروں آپ سے دوبارہ دکھا دیں وہ تراشے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. این ایس سی اسٹریسز ڈائلاگ ٹو ریزالو ڈفرینسز. بنیادی طور پر کیا کہہ رہی ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی؟ ٹو ریزالو پولیٹیکل ڈفرینسز این ایس سی ارج ٹاکس ناٹ کنفرنٹیشن. یہ بھی پڑھ لیں. اس کے بعد این ایس سی کالز فار پولیٹیکل ٹاکس اوائڈنگ کنفرنٹیشن. اب یہ سارے سیاسی اختلافات کا حل مذاکرات. 9 مئی کو یوم سیاہ منایا جائے گا، یہ بھی آپ دیکھ لیں. جب ہر طرف سے یہ بات آ رہی ہے، محاذ رائی نہیں مذاکرات، جب ہر طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے، چیف جسٹس صاحب ہوں، صدر پاکستان ہوں، کور کمانڈر کانفرنس ہو، نیشنل سیکورٹی کمیٹی لیول کے اوپر سول اور ملٹری قیادت ہو، لیکن جب چودھری صاحب یہ بات آتی ہے، حکومتی وزارات تک پہنچتی ہے، وہاں سے ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک خاص ایک لائے عمل کے تحت ایک حملہ کروا دیا جاتا ہے. ٹاکس کے اگینسٹ جو ہے وہ بالکل ایک بیان، دوسرا بیان، تیسرا بیان، اور ان کے سینئر جو وزراء ہیں وہ کس انداز سے کسی بھی ایسے شائبے کو وہ بالکل کسی جو پاسبلٹی کو وہ ختم کرتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. خواجہ آصف صاحب ہیں سب سے پہلے ناظرین، ان کو آپ آتے ہیں کہ وہ کس طرح ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جی ٹاکس موجودہ حالات میں تو ممکن ہے ہی نہیں. بس آپ اندازہ کریں کہ آپ اس کی تشریح تو بڑے اچھے انداز سے کی جا سکتی ہے. اب خواجہ صاحب ہمارے محترم ہیں، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب سارے معاف کرنا خاور صاحب، کوئی ان کی بات کا کوئی وزن ہو. یہ فرما رہے ہیں تو پی ڈی ایم کی ساری قیادت جو ہے وہ 3 رکنی جو ڈیلیگیشن تھا تحریک انصاف کا، وہ 3 جو ان کے ساتھ ادوار ہوئے ہیں، اور کل ایم کے ایم والی جو کشور زہرا جو ہے ان کے بیان آپ پڑھ لیں تو وہ کن سے مذاکرت کر رہے تھے. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ گالیاں دینا تو بڑا آسان ہے، لوگوں جس کو مرضی گالیاں دے دو، لیکن جب رات کے اندھیرے میں جا کے آپ کہتے ہو کہ یہ کرو اور وہ کرو، ان کا بی اپنا کام کرو. سر ہم تو یہی چودھری صاحب یہی تو ہم گزارش کر رہے ہیں، اسی چیز کو تو جاننا چاہ رہے ہیں، یہی تو ہم عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں. اب اور سن لیں جی چودھری صاحب گو ہیڈ. عوامی جمہوریہ چین، سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، ترکی، امریکہ اور بے شمار ملک جو ہیں سارے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو آن گوئنگ یہ محاذرائی ہے، یہ سیاسی تصادم ہے، یہ جس کے نتیجے میں بہت سارا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں ہی 9 مئی بھی واقعہ ہوا. اب جرائم پیشہ لوگ ہیں، دہشت گرد ہیں، جو ہے ان کو پکڑیں ماریں، لیکن واقعات جو تسلسل ہے کہ آپ اگر ایک سابق وزیر اعظم کو اور اس کو جسٹیفائی کرتے پھر رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں پکڑنے، ہم یہ کر لیں گے، فلاں کر لیں گے. بھائی تو بس کرو یار، سیاسی آپ کے پاس ہے نہیں. لیکن چودھری صاحب بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم آپ کو ناظرین تھوڑی دیر میں سنوائیں گے کہ ریسنٹلی جب چائنیز فارن منسٹر پاکستان کے اندر آئے تھے انہوں نے کیا میسج دیا تھا. لیکن دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے ظاہر ہے روح رواں پی ڈی ایم پریزیڈنٹ ہیں، وہ ایک اشارے پہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ان کا لائن حاضر ہو جاتی ہیں. نہیں تو ان کے اشاروں پر کیا ہوا؟ سنیں نا، گالیاں نہیں بکی سنیں جا کے سپریم کورٹ کے سامنے. سنیں ہم وہ دہرا نہیں سکتے، گالیاں باقاعدہ. مذاکرات کے حوالے سے چودھری صاحب دیکھیں وہ ان کے کیا خیالات ہیں. کس سے مذاکرات کریں؟ یہ اس قابل ہیں کہ جن کے ساتھ سنجیدہ گفتگو کی جائے، اور ہم پر فورس کیا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کریں. مذاکرات ہمارا مسئلہ ہے، یہ سیاست کا مسئلہ ہے، یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے، اور عدالت پارلیمنٹ پر کوئی فیصلہ فورس نہیں کر سکتی. اور ناظرین کسی بھی جمہوریت کے اندر الیکشن جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے. الیکشن کے بغیر جمہوریت کا آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. جمہوریت کیا ہے؟ لوگوں کی رائے، اکثریتی لوگوں کی رائے آپ لیتے ہیں اور اس کے مطابق نظام آگے چلاتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کو پتا ہے وہ الیکشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ کا حکم ایک سے زیادہ دفعہ آیا، لیکن ابھی تک کچھ ہمیں نہیں ہے کہ وہ 14 مئی کا جو الیکشن والا حکم تھا اس کا کیا بننا ہے. اب سپریم کورٹ کا اس کے اوپر کیا رد عمل آئے گا. لیکن رانا ثناءاللہ وہ بھی باہر آنا ہے، وہ آپ بھول جائیں. یہ جو ہے ان کی اگر کوئی کارکردگی کسی شعبے کی ہے تو وہ ہمیں پیش کر دیں، ہم فوراً معافی مانگ کے ان کو پی ڈی ایم زندہ باد کا نعرہ لگا دیں گے کہ یہ انہوں نے اتنا زبردست کام کیا ملک کے لیے. لیکن
اگر لوگ دگائیں دے رہے ہوں، جھولیاں پھیلا پھیلا کے، بچوں کو دودھ نہیں مل رہا، بڑوں کو کھانا نہیں مل رہا، اور ہم کیا کریں؟ تو پھر ہم ان کو کس طرح پھول بھیجیں؟ رانا ثناءاللہ صاحب کو جو جی رانا ثناءاللہ صاحب کو اور یہ جو یرغمال بنایا ہوا ہے مولانا نے، ایک پی ڈی ایم کے 2-4-5 سیٹوں کے ساتھ، ان کا ایک گورنر بن گیا ہے وہاں. ادھر سب سے زیادہ لوٹ مار جو ہو رہی ہے وہ کہاں ہو رہی ہے؟ جو کنسٹرکشن کے شعبے میں. اور 100 ارب کے کام کس نے دیے ہوئے ہیں؟ ہمارے منہ نہ کھلوائیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن ساتھ ساتھ میں وہ اب حکومت جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب کی نظر میں کہ اب کسی کے بھی کہنے سے اگر کوئی آرڈر بھی آ جاتا ہے، کسی جگہ سے بھی آ جاتا ہے، تو حکومت قائم رہے گی، حکومت کہیں نہیں جا رہی.